پوری امید ہے کہ 2019 جو نیا سال آیا ہے یہ صبح کی نوید لے کر آئے گا۔ کشمیری اپنی آزادی کے لیے جو قربانیاں پیش کر رہی ہیں، جو لازوال قربانیاں وہاں کشمیری عوام دے رہے ہیں، اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ فیوچر میں ہم ہندوستان سے آزاد ہو کر جو ہے پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اگرچہ 2018 سال جو ہے بھاری رہا کشمیریوں پہ، اس میں ہندوستان پچھلے 70 سال سے جس طرح سے کشمیریوں کی نسل کشی پہ گامزن ہے اور 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا، اس سال بھی ہندوستان اسی روش پہ قائم رہا اور کشمیریوں کی نسل کشی پہ گامزن رہا، جہاں 375 لوگوں کو شہید کیا گیا، جس میں 10 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسی طرح 1000 سے زائد آپریشن کاروائیاں کی گئی، جس میں تلاشی، محاصرہ اور چھاپے، شب روز کشمیریوں کو تنگ کرنا۔ یہ ہندوستان کی جو چنچلائی پالیسی ہے، اس سے وہ خود جو ہے وہ دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی دوران انہوں نے 21 کشمیریوں کو حراست کے دوران شہید کیا، حکومت خانوں کے اندر ان پہ تشدد کیا گیا۔ اسی طرح سے 34 خواتین بیوہ ہوئی ہیں جن کے شوہروں کو مار دیا گیا ہے، 75 ایسی خواتین ہیں جن کی بہرمتی کی گئی ہے، 78 بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہندوستان نے وہاں پر 1300 افراد کو پیلٹ کا جو ہے نشانہ بنایا، جن سے ان کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے 2500 کے قریب لوگ، جس میں حریت کانفرنس کے جو نظام ہیں، جس میں وہاں طلبہ ہے، جس میں خواتین ہیں، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، آسیہ اندرابی صاحبہ سمیت جو ہے 2500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان سے جعلی جو ہے مقدمے جو ہے وہ اپنا ان کے اندر ایک کالے قوانین جو وہاں نافذ ہے ان کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا۔ اور اسی طرح NIA جو بدنام زمانہ ایجنسی ہے، اس کا سہارا لے کر کشمیریوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح سے 3700 کے قریب افراد زخمی کیے گئے ہیں جو پیلٹ اور بلٹ کا نشانہ بنائے گئے۔ وہاں پر 605 رہائشی مکانات تباہ کیے گئے، یا جو پراپرٹیز ہے کشمیریوں کے باغات کو تباہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر سکول، کالجز ان کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے۔ وہاں ایجوکیشن متاثر ہے، وہاں پر ہیلتھ کی سہولیات نہیں ہیں، وہاں پر کشمیریوں کی زندگی کو ایجنٹ بنا دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے چنچلائی پالیسی کے گامزن ہے وہ، اور ہر سال ہر دن وہ دن دور نہیں جب ہم انشاءاللہ اس ظلم سے نجات پائیں گے۔ تاہم دنیا خاموش ہے، اقوام متحدہ شتر ملک کی طرح اپنے سر کو پروں کے اندر چھپا کر بیٹھا ہے، جو اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال کشمیری جو ہے اپنے حق پہ مبنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور جب تک میں بھارتی فورسز کا انخلا وجود میں آ جاتا ہے ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ جی لون صاحب، خوب آپ نے کہا کہ 2019 جو ہے آزادی کا سال ہوگا انشاءاللہ کشمیریوں کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ بتائیں، آپ UK بھی گئے، وہاں پہ اگلے مہینے جو ہے وہاں پہ ایک ایسے کانفرنس ہو رہی ہے، سیمینار ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، جس میں پاکستان شریک ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے، کشمیر کاسٹ کے لیے مخلص ہے؟ دیکھیں، بین الاقوامی سطح پہ اس وقت ہندوستان رسوا ہوتا جا رہا ہے، اس کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے، فیل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیشنر کی رپورٹ آئی ہے جو ہندوستان کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اسی طرح سے جنوری 2017 میں جو برطانیہ پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور حال ہی میں آل پارٹیز پارلیمانی گروپ نے ایک رپورٹ پیش کی جو ہندوستان کے لیے انکمفرٹیبل ہے، اور ہندوستان ایکسپورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کا میڈیا اب ہمیں جو ہے کشمیر کو وہ کوریج دیتا ہے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جہاں ہندوستان اس وقت انٹرنیٹ پہ پابندی لگائے ہوئے ہیں، وہاں ذرائع ابلاغ کے ادارے ان پہ قدغنے ہیں، وہاں پر پاکستانی ٹی وی چینل کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، جو اخبارات ہیں ان کی ویب سائٹ کو بلاک کیا گیا ہے، سری نگر میں جو اخبارات نکلتے ہیں ان پہ بھی قدغن ہے۔ تو اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ ہندوستان کے اس چہرے کو ہم نے بے نقاب کر دیا، ہمارے نوجوانوں نے بے نقاب کر دیا ہے، اور وہ رسوا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کہ اس وقت دنیا میں جانے کی اشد ضرورت ہے۔ عمران خان کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں ان سے، کیونکہ خان صاحب کی جو لینگویج ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کے پاس جو ٹیم ہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج رکھتی ہے، اور اس کے بعد اس کا دنیا کے اندر بڑا فین ہے، فالوور ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت تینوں حکومت ادارے اور کشمیری حریت کانفرنس ایک پیج پہ ہیں۔
اور اب ہمیں دنیا کے اندر جانا ہوگا جہاں لابی کی ضرورت ہے. OIC کو جو ہے اس وقت ہم نے آگے لانا ہوگا, ان کو رول دینا ہوگا. اس کا یورپی یونین کے اندر جانا ہوگا, اور عنقریب یورپی پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنا جو واجد خان صاحب ہیں MEP, وہ ایک قرارداد لا رہے ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جب ہم برطانیہ گئے وہاں لوگوں نے جس طرح سے بھی وہاں پہ اٹراسٹیز کو اپنا ہائی لائٹ کیا ہے, یا جہاں جو وہاں وہ کام کر رہے ہیں, اس وقت بھی آپ دیکھیں جو رپورٹ آئی ہے جو کشمیر میڈیا سروس نے جاری کی ہے, جو ایک مصدقہ ادارہ ہے, اور جہاں پر دنیا کے میڈیا نے اس کو جو ہے کور کیا ہے, اس رپورٹ کو شائع کیا ہے, یہ ہندوستان کے لیے تکلیف دہ ہے. برطانیہ میں دیکھ کر جو لوگ اس وقت کشمیر کور کے لیے کام کر رہے ہیں, جو ایکٹیو ہے, راجہ نجابت حسین جیسے لوگ, یا جو بھی وہاں لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو ہم سراہتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب بین الاقوامی سطح پہ رسوا اور ذلیل ہوگا ہندوستان. اور جب تک میں کشمیری اپنا حق العادت حاصل کر لیتے ہیں, ہم ہر محاذ پہ لڑیں گے, ڈپلومیٹک محاذ پہ لڑیں گے, سیاسی محاذ پہ لڑیں گے. اور مسلح جدوجہد بھی ہمارے نوجوان کر رہے ہیں جو UN چارٹر کے مطابق جائز ہے. اور بھارت جس طرح سے کشمیر کو جو ہے ایک وہ لیول دینے کی کوشش کر رہا تھا, تاہم دنیا نے اسے بتا دیا کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے, کشمیریوں کی اپنی موومنٹ ہے. لہذا ہندوستان ہر جگہ فیل ہوتا جا رہا ہے, اس میں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, جہاں میڈیا ہمیں جو ہے ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے بدقسمتی سے وہ سویا ہوا ہے, وہ جو ہے غفلت کی نیند سویا ہے. اسے چاہیے کہ وہ ٹاک شو ڈبیٹ کرے جس طرح ہندوستان پروپیگنڈا کرتا ہے پرائم ٹائم میں, پاکستان کے خلاف, تاریخ آزادی کے خلاف. تب ہم نے پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے, ہم نے حقائق کو سامنے لانا ہوگا, ہم نے اٹراسٹیز کو سامنے لانا ہوگا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, اتنا ہی کافی ہے. لہٰذا میڈیا کا بھی رول بنتا ہے, تو انشاءاللہ ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے اور ہندوستان کو ایکسپورٹ کریں گے. بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب, سلامت رہیے.